السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ واپس لے لیا گیا اور ڈاکٹر رضوان اب پرانی ہی پوزیشن پر کام کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر رضوان ہے کون؟ ڈاکٹر رضوان وہ شخصیت ہیں جن کے تبادلے کی خبر عمران خان صاحب نے خود جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ ملاقات کے اندر دی تھی، اور اس تبادلے کو جہانگیر ترین گروپ اپنی بہت بڑی فتح سے تعبیر کر رہا تھا۔ لیکن 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے جہانگیر ترین کے لیے کہ خوشی کی خبر کو زیادہ دیر پر ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تبادلہ ہو گیا واپس، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی اس پر تنقید ہوئی تھی، اور پھر کابینہ کے اجلاس کے اندر اس معاملے پر جتنا بحث و مباحثہ اور گرما گرمی ہوئی تھی، اس کے بارے میں وہ اندرونی کہانی پوری کی پوری میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور وہ کہانی اب دوبارہ دہرانے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ وہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کا، جس کے اندر چودھری سرور صاحب نے بھی اپنا رول پلے کیا تھا، وہ رک گیا۔ وہ رک گیا سر، اس کے اندر اب کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کا جو مخالف گروپ ہے اس کو دوبارہ موقع مل گیا، دوبارہ اندر داخل ہونے کا موقع مل گیا، دوبارہ انٹریگ کرنے کا موقع مل گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات باور کرانے کا، ان کو اس بات پر قائل کرنے کا موقع مل گیا کہ اگر آپ نے جہانگیر ترین کو اتنا سا بھی ریلیف دیا تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ حکومت اپنے احتساب کے بیانیے میں کسی بھی طور پر سنجیدہ نہیں ہے، اور جب وہ سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو احتساب ہے، جو آپ کا نیریٹو ہے، وہ بالکل کسی بھی طرف کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نیریٹو کی بیس پر ہی آپ نے اگلا الیکشن لڑنا تھا۔ تو یہاں پہ عمران خان صاحب نے لے لیا یو ٹرن، ایک بہت بڑا مارجن کے ساتھ انہوں نے لیا یو ٹرن، اور جہانگیر ترین صاحب کو ایک مرتبہ پھر ہوا میں کھڑا کر دیا، اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ اب آپس میں بیٹھ کے یہ سوچے گا کہ یار اندلیب مل کے کرو ہزاریاں، کیونکہ نہ ہم ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی اب آپشنز خاصے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اور یہ جو تبادلے کی خبر ہے، اس کا اعلان آج خود جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر برائے احتساب ہیں شہزاد اکبر صاحب، جن پر جہانگیر ترین گروپ نے اس ملاقات کے اندر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پرائم منسٹر سے مطالبہ کیا تھا کہ شہزاد اکبر کو کم از کم جہانگیر ترین کے جو معاملات کی دیکھ ریکھ ہے اس سے ہٹا لیں، تو پرائم منسٹر نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو ڈاکٹر رضوان کے تبادلے کو واپس، اور ڈاکٹر رضوان کو واپس اپنے عہدے پر کام کرنے کے حوالے سے جو انکشاف ہے، وہ شہزاد اکبر صاحب کی زبان مبارک سے ہی اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ ان کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا، وہ اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں صرف یہ ہے کہ شوگر کمیشن کا جو سربراہ ہیں وہ اب ڈاکٹر رضوان کی جگہ پر ابو بکر خدا بخش صاحب ہوں گے، اور جو ڈاکٹر رضوان ہیں وہ اپنی پریویس پوزیشن پر کام کرتے رہیں گے، اور وہ اس کمیشن کے بھی ممبر رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر رضوان نے بڑا اچھا کام کیا، ان کی وجہ سے 70% ہماری جو اب تک شوگر کمیشن کے اوپر جو ہمارا فرانزک آڈٹ تھا وہ خاصی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم احتساب کے کسی بھی معاملے پر کمپرومائز کریں۔ تو یہ تو لے لیا انہوں نے ایک یو ٹرن، اور اس کے بعد پھر اس کی صفائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب بھی آتے ہیں، پھر دیگر وزراء فواد چودھری آتے ہیں، آج عمران اسماعیل صاحب بھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے، گورنر سندھ ہیں، وہ آج سندھ میں وہ بھی ہو رہا ہے نا، بائی الیکشن بھی ہو رہا ہے، لیکن گورنر صاحب ادھر ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے عمران اسماعیل صاحب نے، اور اس پر بھی انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن احتساب کے عمل کو کسی کے لیے تبدیل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ وہ یارڈ سٹک، وہ پیمانہ جو اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر کے لیے طے کیا گیا ہے کہ اس پیمانے پر اس یارڈ سٹک سے اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر کا احتساب کیا جائے گا یا اس احتساب کے عمل کو جانچا جائے گا، تو جہانگیر ترین کو بھی اسی پیمانے سے اسی کسوٹی پر پورا اترنا ہوگا، اور اس پر ان کی پرکھ جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ لہٰذا جہانگیر ترین صاحب کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملنا، یہ عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ عمران خان کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، اور عمران خان پر اگر دباؤ ڈالا گیا تو وہ ایسا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جو کسی کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہو، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرپرائز کون سا، عمران خان عموماً یہ دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، مجھ پر دباؤ ڈالا تو میں گھر چلا جاؤں گا، اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو میرا خیال ہے کہ یہی بات انہوں نے
اپنے حواریوں سے کی ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ نے لچک کا مظاہرہ نہ کیا تو جہانگیر ترین گروپ آپ کی مرکز اور صوبے دونوں کے اندر آپ کی اسمبلیوں کے لیے ایک ریئل تھریٹ بن جائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کو درمیانی راستہ اختیار کریں۔ تو ایسے موقع پہ عمران خان عموماً جذبات میں آ کے ایسے ہی خطاب کیا کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی دباؤ نہیں لوں گا، میں مجھ پہ زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں اسمبلیاں توڑ کے گھر چلا جاؤں گا، اور آپ اس الیکشن کی تیاری کریں، مجھے لوگوں کو باہر نکالنا آتا ہے، میں بتاؤں گا کہ احتجاجی تحریکیں کیسی چلتی ہیں، اور پھر وہ اس حوالے سے اپوزیشن پر خوب جو ہے وہ گرجتے اور برستے رہتے ہیں۔ تو معاملات اب مجھے اسی سمت میں جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ایک جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا ان کی جو پہچان ہے وہ ہے یو ٹرن۔ ابھی جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ ایک اور یو ٹرن کی آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ابھی آج سے کچھ زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، صرف 2 دن پہلے ملتان کے اندر جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر خطاب کیا، وہاں پر دیگر بھی گفتگو، آپ کو یاد ہے یہ اسی تقریب کی بات ہے جہاں پر شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا تھا۔ اس نے کہا تھا 4 MP 4 MN لے کے آ جاتے ہیں، جہانگیر ترین کے حوالے سے کہا تھا لکیر کھینچ دیں، ادھر والے ادھر آ جائیں، ادھر والے ادھر چل جائیں، یہ کیا کہ تیتر بٹیر، نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے، یا تیتر ہیں یا بٹیر ہیں، اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، جس پر جہانگیر ترین گروپ نے خاصی ان کے اوپر بھی جوابی تنقید کی تھی شاہ محمود قریشی پر۔ تو یہاں پر عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ کن پٹی پر آپ رکھیں پستول اور ہم سے کہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دو، ایسے نہیں ہوتا، ہم نے اس پر پابندی لگائی ہے، اور جو تحریک لبیک کے جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہی آبجیکٹیو ہمارا ہے، لیکن میرے طریقے پہ چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو بس فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پابندی لگا دی ہے، بلکہ وزراء جب یہ پابندی انہوں نے لگائی تھی تو کئی وزراء ٹی وی چینلز پر آئے اور آ کے انہوں نے اس بات کا باشگاف طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ اب حکومت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب یہ جو پابندی ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی، اور سپریم کورٹ جانے اور یہ جانے۔ تو اس وقت بھی آپ کی گوش گزاری یہ کیا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے پابندی، اس لیے سپریم کورٹ کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ واپس جائے گی وزارت داخلہ میں۔ تو آج تحریک لبیک پاکستان نے پابندی کے خلاف جو ہے اپنی نظر ثانی کی اپیل وہ وزارت داخلہ میں سبمٹ کر دی ہے، اور وزارت داخلہ نے نہایت برق رفتاری سے اس درخواست پر کام کرتے ہوئے نظر ثانی کے لیے نہ صرف بورڈ کو تشکیل دے دیا ہے بلکہ اس بورڈ کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ کل ہم یہ کہتے تھے کہ جناب کوئی یو ٹرن نہیں لیا جائے گا کسی بھی قسم کا، یعنی کہ تحریک لبیک کے معاملے پر ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم نے غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی وہاں پر بھی ہم نے یہ اسی بات کا اعادہ کیا کہ جناب یہ ہم نے ان پر پابندی لگا دی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا ایسا، اور اب تحریک لبیک کو ہم فنا فلا کر دیں گے اور بس تباہی مچا دیں گے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ تحریک لبیک کے لیے بھی NRO جاری کر دیا جاتا ہے، اور تحریک لبیک کے لیے جو ایک سافٹ کارنر ہے اس کا اظہار، چونکہ ہم نے دیکھا تھا چند دن پہلے ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ میں بھی ان کے لیے کچھ سافٹ کارنر کا اظہار کچھ نظر آ رہا تھا، تو یہاں پر اس سافٹ کارنر کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اظہار نظر آیا ہے، اور وزارت داخلہ نے خاصی نرمی کا، خاصی لچک کا، خاصی محبت کا اس بارے میں اظہار کیا کہ جناب آ جاؤ، وہ نہیں کہتے کہ جناب آ جاؤ بس فٹافٹ آ جاؤ، آپ کے لیے گاڑی بھی خالی ہے، ٹکٹ بھی خالی ہے، آپ آ جائیں، آپ جیسے ہی آپ آئیں گے ہم کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے یہی انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ جناب آپ آ جائیں فٹافٹ، تاکہ یہ معاملات کو ہم آگے بڑھا چلیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جو NA 249 کراچی کے اندر الیکشن لڑا جا رہا ہے، تو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی نافذ ہونے کے باوجود ان کا الیکشن سٹیٹس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں وہ تحریک لبیک کے نام پر، تحریک لبیک کے انتخابی نشان پر آج الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ بڑے سرپرائزنگلی وہاں کے ریزلٹس آ سکتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ وہ ان کے لیے خاصی زیادہ وہاں پر ان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ پچھلی دفعہ وہ 3رے نمبر پہ تھے، اور اس مرتبہ بھی جو ہے وہ خاصی دیر تک وہ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا جو عمران خان صاحب کی اوریجنل ٹینڈنسی ہے کہ کسی کے اپنے مقصد کے لیے ساتھ رہنا ہے، اور جب
وہ مقصد نکل جائے تو بات ختم. اور ایک بندے نے آج میں نے کسی جگہ پر دیکھا تھا, بڑا دلچسپ ان کے حوالے سے تبصرہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا جی عمران خان سیاستدان نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہ مصیبت ہے جو ہم پہ عائد, جو نافذ جو لاد دی گئی ہے, اور اس مصیبت کو اب ہم نے اس مصیبت کا بوجھ کب تک ڈھونا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.